اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ زمین پر اسرار رازوں کا مجموعہ ہے جن میں سے کئی راز اب تک ماہرین کو چکرائے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک راز 113 سال قبل پیش آنے والا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس نے اس وقت ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک پوری دنیا کے ماہرین لا علم ہیں اور اس واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر اسرار واقعے سے متعلق بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ 30 جون سن 1908 کی بات ہے جب سائبیریا کے علاقے کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی دیکھی جو کہ ان کے بقول سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، اور اس روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسا کہ بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے پورے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ارد گرد کے تمام گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا جو کہ برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو کہ مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 مربع میل کے رقبے پر پھیلا جنگل مکمل طور پر غائب ہو گیا اور اس کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ ابتدا میں سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہ ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر سپاٹ ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیسے، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، مگر ناظرین اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور تب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور وجہ کیا تھی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، کیونکہ دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ اس دھماکے کے بعد آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دیا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا شدید فائرنگ کی جا رہی ہو۔ اس واقعے کو ٹونگوسکا ایونٹ کا نام دیا گیا جو کہ انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈڈ دھماکہ بھی ہے، جس سے خارج ہونے والی حرارت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ماہرین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھا، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے، جبکہ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ دوستو، در حقیقت سائبیریا کے اس خطے کا موسم انتہائی ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر ہوتا ہے، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئیں جس نے اس جگہ کو نہ صرف ناقابل رہائش بنا دیا بلکہ وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ اور جب یہ دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف قسم کے خدشات لاحق تھے۔ سن 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخر کار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت دی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا۔
مگر اس کے بعد مزید تحقیقات کی گئیں اور دلدلی حصے کی گہرائی میں بھی کچھ دریافت نہیں ہو سکا۔ مزید کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ یہ ایک دمدار ستارہ تھا جس کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے، اور زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی۔ مگر بعد ازاں یہ خیال بھی درست ثابت نہ ہو سکا، جس کے بعد مزید عجیب خیالات سامنے آنے لگے، جیسا کہ کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہوا ہو۔ سن 1958 میں محققین نے اس مقام سے سیلیکیٹ اور مقناطیسی پتھر کے ننھے ذرات کو دریافت کیا، اور مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے، جو کہ شہاب ثاقب کا ایک جانا مانا جز ہے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی یہ بحث ختم نہ ہوئی، اور سن 1973 میں ایک تحقیق میں اندیا دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہوا۔ پھر اس دعوے کی تردید پر بھی مبنی تحقیق فوری طور پر سامنے آ گئی۔ سن 2014 میں یوکرائن کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1968 میں کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے سن 1908 کی ایک تہہ کو دریافت کر لیا، اور پھر ماہرین نے کاربن منرل کے آثار دریافت کیے جو کہ اس وقت تشکیل پاتے ہیں جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی کوئی واضح ترین یا حتمی نتیجہ نہیں تھا۔ سن 2020 میں ایک تحقیق میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بہت بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنا قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، لیکن ٹکڑے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا، اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جن پر اب تک تحقیقاتی کام جاری ہے۔ تاحال اس کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے کہ اس روز دراصل اس مقام پر کیا ہوا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ بعض سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں نہ ہی تو کوئی دھماکہ ہوا اور نہ ہی یہاں کوئی شہاب ثاقب گرا ہے، بلکہ اس جگہ آسمانی بجلی کا وار ہوا تھا جس نے ایک بہت بڑے دھماکے کی شکل اختیار کر لی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آسمانی بجلی کیسے اتنے بڑے دھماکے کا باعث بن سکتی ہے، تو اس حوالے سے حالیہ سائنسی تحقیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ آسمانی بجلی کا گرنا کسی بم دھماکے سے کسی طور پر بھی کم نہیں، کیونکہ جب آسمانی بجلی کڑکتی ہے تو ایک لمحے میں ارد گرد کے ماحول کو 53,000 فارنہائٹ تک گرم کر دیتی ہے، جو کہ سورج کی سطح کے درجہ حرارت سے 5 گنا زیادہ ہے، اور درجہ حرارت تیزی سے بڑھ کر اتنی بلندی پر پہنچ جانے کی وجہ سے ہوا سائنسی اصول کے مطابق بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جس سے شاک ویو پیدا ہوتی ہے، جو کہ دراصل وہی آواز ہے جسے ہم بجلی کے گرجنے کی آواز قرار دیتے ہیں۔ اس تحقیق میں مزید کہا گیا کہ آسمانی بجلی بے حد طاقتور ہوتی ہے، جو کہ ایک تناور درخت کو لمحوں میں جلا کر خاک کر دیتی ہے، اور یہ آسمانی بجلی انسانی جسم کے لیے ہلاکت خیز قرار دی جاتی ہے، جو کہ انسانی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، جسم کو جلا کر راکھ کر دینے کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی انسان کو ہمیشہ کے لیے معذور بھی کر سکتی ہے۔ آسمان سے گرنے والی بجلی جسم کے چھوٹے چھوٹے الیکٹرک سگنلز کو توڑ کر بیکار کر دیتی ہے، جن کے تحت انسانی دل، اعصابی نظام اور پھیپھڑے کام کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس تحقیق کے بعد بیشتر سائنسدانوں اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آسمانی بجلی ہی ہوگی جو اس خالی علاقے پر گری تھی، جبکہ وہاں درختوں کا گرنا اور زمین کا شک ہو جانا بھی آسمانی بجلی کی زیادتی کی وجہ سے تھا، اور اس کے علاوہ آسمان میں روشنی بھی اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پر اسرار واقعہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ہی پیش آیا ہوگا۔